السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں احلام خواب عشق پارٹ 14۔ اب احلام اور عمر دونوں وہاں سے واپس آ چکے تھے۔ احلام پنڈی اپنی والدہ سے ملنے کے لیے گھر آئی تھی۔ احلام دیکھ رہی تھی کہ تاج کتنا زیادہ خیال رکھتی ہے اس کی والدہ کا۔ ردا کو تو احلام کا بہت عرصے سے انتظار تھا، اس لیے جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ احلام ماں سے ملنے آئی ہے، یہ فوراً سائمہ اور سلمیٰ کے ساتھ ماں کے گھر آ گئی۔ بڑی چمک رہی ہو، خیر تو ہے احلام؟ کیا وحشی تمہیں خوش رکھتا ہے؟ میں نے تو سوچا تھا کہ ایک ہی رات میں تمہارا کام تمام کر دے گا۔ احلام ردا کی بے ہودہ بات پر دانت پیس گئی۔ تمہارا بہت تجربہ ہے لگتا ہے، تمہارا شوہر بھی ایسا ہی ہے؟ عمر میری جان ہے، وہ مجھ پر سختی نہیں کرتے، میرے اختیار میں ہے میرا رشتہ۔ میں جانتی ہوں کہ اپنے شوہر کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، عمر کی ہر بات کو تسلیم کرنا۔ وہ وحشی نہیں، میرے سر کا تاج ہے۔ یاد رکھو ردا، جو عورتیں شوہروں کی برائیاں کرتی ہے، وہ نہیں جانتی کہ سر بازار خود کو چادر سے محروم کر رہی ہے۔ دیکھیے تو سائمہ باجی، اس کے تیور غرور سے جھلک رہا ہے محترمہ کی باتوں سے۔ غرور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں جس سسرال میں رہتی ہوں نا، وہاں پر غرور نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم انسان ہیں اور عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ میں آج بھی وہی احلام ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ میرے سارے غم بھر چکے ہیں اور کسی نے میرے غموں پر مرہم لگا دی ہے۔ عمر اتنے میں سیڑھیوں سے اتر کر آیا۔ چھت پر عمر کوئی پائپ چیک کر رہا تھا جو خراب ہو چکا تھا۔ عمر کا جب ثریا بیگم کی طرف چکر لگتا تو عمر گھر کی ہر ایک چیز چیک کرتا کہ کہیں کوئی چیز خراب نہ ہو۔ اس مرتبہ عمر ثریا بیگم کو کہہ کر گیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہی جانا ہے۔ ثریا بیگم نے پھر سے انکار کر دیا۔ پھر عمر نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں نا، اب نہ صحیح، جب میرا پہلا بچہ یا بچی آئے گی تو آپ کو میرے ساتھ آنا ہوگا۔ کیسے ہیں آپ عمر بھائی؟ بہت زیادہ بدل گئے ہیں، لگتا ہے احلام آپ کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ یہ تو شروع سے ہی بہت زیادہ نکمی ہے، کچن میں تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا۔ کام تو اس کو کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے، لگتا ہے آپ ہی سارا کام کرتے ہو۔ ردا نے دل کی بھڑاس نکالنا ضروری سمجھا۔ ارے ردا گوہر، آپ کیسی باتیں کرتی ہے؟ احلام نے جب پہلی مرتبہ ہمارے گھر میں حلوہ بنایا تھا تو اس کی اتنی تعریفیں ہوئی تھی کہ آج تک کسی کی ایسی نہیں ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ احلام کو اپنے کام کرنے کے لیے میں لے کر نہیں گیا، گھر میں ڈھیروں ملازم ہے کام کرنے کو۔ ویسے بھی احلام بہت کم کوکنگ کرتی ہے، پر جب بھی کرتی ہے سارے لوگ اس وقت گھر پر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ احلام نے اپنے ہاتھ کا پلاؤ سب کو کھلایا تھا، آپ سوچ نہیں سکتی کہ سب کو یہی لگا کہ ہم نے باہر سے کھانا لے کر آیا ہے۔ احلام میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے گوہر، میری ہر چیز کا۔ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ سائمہ فوراً ردا کی بات کو سنبھالنے کے لیے بول پڑی۔ ارے اس کی تو مذاق کرنے کی عادت ہے عمر بھائی۔ امی جی آپ نے میرے لیے میری پسند کا حلوہ بنایا ہے نا؟ عمر ثریا بیگم سے مخاطب تھا۔ ہاں بیٹا، تم نے فرمائش کی تھی نا، تو میں کیسے نہ بناتی۔ امی آپ مجھے مت بھولے، میری پسند کا کھانا بنائیں گی آپ؟ ارے تم تو میری بیٹی ہو، میری جان ہو احلام۔ احلام زندگی میں آج بے پناہ خوش تھی۔ زندگی کے خالی حصے عمر کی محبت سے بھرنے لگے تھے۔ احلام زین کی قبر پر آئی تھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد احلام زین کی قبر پر ہاتھ رکھ کر بے تحاشا رونے لگی۔ آنسو گالوں پر سے نشان چھوڑ رہے تھے۔ عمر اس کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا اور اسے سینے سے لگایا۔ عمر میرا جان عزیز بھائی کیوں اتنے جلدی چلا گیا؟ دیکھو نا، اس کی زندگی کی خلا تو کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا۔ بہت تکلیف میں تھا میرا شہزادہ۔ بس احلام میری پری، وہ اس جہاں سے اس جہاں کی طرف چلا گیا جہاں انسان تمام پریشانیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، کسی نے پہلے جانا ہے تو کسی نے بعد میں، اس کے دکھوں کا بھی وقت ختم ہو چکا تھا جان۔ عمر نے احلام کو کھل کر رونے دیا۔ آخر میں احلام اور عمر دونوں نے مل کر زین کے لیے دعا کی۔ زین، تمہاری ہر ذمہ داری میری ہے بھائی، تم پریشان مت ہونا، تمہارا نام بہت اچھے طریقے سے یاد کیا جائے گا۔ عمر احلام کو تھام کر باہر لایا اور یہ اپنے محل کے لیے نکل پڑے۔ احلام جب سے عمر کے ساتھ واپس آئی تھی تب سے یہ محل میں ہر کام کرنے لگی تھی۔ انابیہ کے ساتھ سب چیزوں میں یہ ہاتھ بٹاتی۔ سب گھر والوں کے ساتھ اس کی بہت زیادہ دوستی ہو چکی تھی، خصوصاً چھوٹے دیور کے ساتھ۔
عمر اس وقت احلام کے آگے بیٹھا ہوا تھا۔ احلام نے ہاتھ میں تیل پکڑا ہوا تھا جبکہ عمر کے سر پر لگا رہی تھی۔ عمر کے سر میں آج پھر سے بہت زیادہ درد تھا۔ ساری رات جاگنے کے بعد عمر صبح جا کر سویا تھا۔ عمر کا کوئی بہت خاص کام تھا جو اس نے پوری رات جاگ کر پورا کیا تھا۔ اس لیے اب دوپہر 1 بجے جا کر عمر سب سے پہلے تیل لے کر احلام کے آگے بیٹھ گیا کہ میرے سر میں لگا دو۔ گوہر یہ زیادتی ہے، میرے سر میں بھی درد ہے، میرے بھی سر میں لگائیے۔ تم نہ ہرگز کودا نہ کرو اپنی بہن کے چمچے۔ عمر نے امیر کے سر پر ایک تھپڑ لگایا۔ عمر بچہ ہے نہ کرے، یہ بچہ نہیں کچھ اور ہی ہے۔ آ جاؤ تمہارے سر میں تیل لگا دو۔ عمر کے ہٹتے ہی امیر احلام کے آگے بیٹھ گیا۔ گوہر ویسے جب سے آپ آئی ہے لالا سے مار نہیں پڑی کسی کو بھی، ورنہ آپ کے آنے سے پہلے تو آئے دن کسی نہ کسی کی ٹھکائی ہو جایا کرتی تھی۔ تو کس کو مار پڑ چکی ہے تم لوگوں میں سے عمر سے؟ سب سے زیادہ بڑے لالا اون کو مارتے ہیں، اون کو مار پڑی ہے۔ آپ جانتی ہے کہ جب بڑی لالا پڑھائی نہیں کیا کرتے تھے تو عمر لالا انہیں کان سے پکڑ کر پڑھایا کرتے تھے۔ بڑے لالا کلاس میں نہیں جایا کرتے تھے تو وہ اسکول میں ان کی لڑائی ہو جاتی تھی اور عمر لالا انہیں کلاس میں خود جا کر بٹھایا کرتے تھے۔ ساتھ ذرا اپنا بھی قصہ سنانا کہ کیسے تم ہماری کلاس میں گھس آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ لالا میں نے نہیں پڑھنا، میں نے آپ کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، ہر وقت تمہاری ناک ٹپکتی رہتی تھی۔ عمر نے کشن سے امیر کو مارا۔ اف لالا نہ کرے نا، اتنا بھاری ہاتھ ہے۔ ارے آج تو میرے بچے بڑے خوش ہیں۔ جبار بھی عمر کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ ابو آپ کو پتہ ہے آج سب کے لیے کھانا میں بناؤں گی، احلام نے جبار کو خوشی خوشی بتایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، انابیہ بھی بہت خوش ہے۔ بیٹا آپ یہاں ایڈجسٹ تو ہو گئی ہے نا؟ ابو جی میرا اپنا گھر ہے، یہ سب گھر والے میرے اپنے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے تو میں کیسے نہ ایڈجسٹ کروں، مجھے بہت خوشی ہے۔ چلو آج پھر ہم اپنی بیٹی کے ہاتھ کے کھانے کا انتظار کرتے ہیں۔ عمر مطمئن بیٹھا احلام کو خوش دیکھ رہا تھا۔ عنایہ پچھلے پورے ماہ سے سلیمان کا انتظار کر رہی تھی، جو اسے بتائے بغیر ہی شہر چلا گیا تھا، اور پھر واپس جب بھی فون کرتا تو یہی کہتا کہ میں جب آؤں گا تب ہم بات کر لیں گے۔ عنایہ اس گھر سے بہت سخت پریشان ہو چکی تھی۔ یہاں پر ہر کوئی اس کے خلاف تھا، جبکہ یہاں اس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی جس کی وجہ سے اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج عنایہ کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ آج عنایہ کی کچھ زیادہ ہی طبیعت خراب تھی، جس کی بدولت زین کو اس نے سعدیہ کو سنبھالنے کے لیے دے رکھا تھا۔ عنایہ صبح سے ہی بہت زیادہ بے چین تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ جلدی سے سلیمان گھر آئے اور اپنے دل کی بات اسے کہے۔ سعدیہ بار بار اس کا دل بہلاتی کہ آپ پریشان مت ہو، جب سلیمان آئے گا تو وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ عنایہ کو معلوم ہوا کہ آج سلیمان گھر آ چکا ہے۔ عنایہ فوراً سے تیار ہوئی۔ عنایہ اپنے نارمل دنوں سے ہٹ کر تیار ہوئی تھی تاکہ سلیمان کو منا پائے۔ سلیمان باہر اپنی بیوی جان اور بابا جان سے مل کر اندر آیا تو عنایہ کو انتظار کرتے ہوئے پایا۔ عنایہ تیار ہوئی تھی اور کھڑے ہو کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ خیر ہے عنایہ، آج بہت زیادہ تیار کیوں ہوئی ہو؟ لگتا ہے میرا انتظار کر رہی ہو۔ کیسا گزرا میرے بغیر 1 مہینہ؟ سلیمان میں نے تمہارا اس پورے 1 مہینے میں بہت زیادہ انتظار کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے میں گزرے 1 پورے مہینے سے تم سے فون پر بات کرنا چاہتی تھی، مگر تم ہمیشہ میری بات کو ٹال دیتے تھے۔ بولو میری جان، ایسی کیا بات تمہیں جو مجھ سے کرنی تھی، جس کے لیے تمہیں پورا مہینہ انتظار کرنا پڑا؟ زین تو ٹھیک ہے نا، اور تم خود بھی تو ٹھیک ہو نا؟ میں تم سے آج شہلا بیگم کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، جو تمہارے والد کی دوسری بیوی ہے اور تمہاری سوتیلی والدہ۔ وہ یہاں جانوروں کے ساتھ رہتی ہے، ان کے ساتھ بے انتہا برا سلوک ہوتا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں میں نے شادی کے پہلے دن ہی بتا دیا تھا عنایہ کہ میرے معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، تو تم میری بیوی ہو، خان بیگم ہو، صرف وہی بن کر رہو، اور بابا سائی کے کسی معاملے میں نہیں بولتا، نہ تمہیں اجازت دوں گا کہ تم بولو۔ جہاں تک شہلا بیگم کا معاملہ ہے تو وہ ونی ہو کر آئی ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ میری ماں ہے۔ انتہائی بے حس انسان ہو تم جانتے ہو جس کو تم برا کہتے ہو اس عورت کو کتنے شدید طریقے سے مارتا ہے تمہارا باپ۔ میں کبھی ایسے گھر میں نہیں رہوں گی سلیمان، اور مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ تم اپنے باپ کی غلط باتوں میں اس کا ساتھ دو گے یا میرا ساتھ دو گے۔
تم جانتے ہو میں ہمیشہ عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہوں۔ یہاں پر عورت کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ خان بیگم بنانا چاہتے ہو مجھے تو میری باتیں ماننی ہوگی تمہیں۔ تمہیں شادی کے پہلے دن ہی میں نے بتا دیا تھا عنایہ کہ میری کسی معاملے میں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تبھی میں نے تمہیں یاد کروا دیا تھا، اور میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، مجھے بار بار تنگ مت کرو۔ تم جانتے ہو سلیمان، دراصل تمہیں سکھایا ہی گیا ہے کہ عورت ایک جانور ہے، مگر عورت کمتر نہیں ہے، عورت پر ہاتھ اٹھانے والا کمتر ہوتا ہے۔ تمہاری تربیت جس عورت نے کی ہے، میں اس سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیسے عورت ہوتے ہوئے اس نے تمہیں عورت کو حقیر سمجھنا سکھایا ہے۔ بی بی جان کے بارے میں بات سنتے ہی سلیمان کو بے حد غصہ آیا، اور سلیمان نے زوردار تھپڑ عنایہ کے چہرے پر لگا دیا۔ عنایہ کے لیے یہ تھپڑ زیادہ شدید تھا کیونکہ آج تک تیمور یا انسیہ نے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ عنایہ خالی نظروں سے سلیمان کو دیکھ رہی تھی اور پھر غصے سے چیخ کر بولی، اتنی ہی اوقات ہے تمہاری اور اتنی حیثیت کہ تم اتنا ہی کر سکتے ہو۔ کمزور ہوں نا میں، اس لیے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ تم لوگ صرف کمزور مخلوق پر ہاتھ اٹھانا جانتے ہو کیونکہ تم لوگ مرد کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بند کرو اپنی بکواس، چپ کر کے رہو اس حویلی میں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں ایک کمرے کی حد تک محدود کر دوں۔ اگر میں نے تمہیں قید کر دیا تو کوئی تمہیں چھڑانے نہیں آئے گا۔ یہ بات یاد رکھو سلیمان کہ حد بندی مجھے قبول نہیں۔ مجھے ہمیشہ سے سکھایا گیا ہے کہ عورت پر پابندی لگائی جائے تو وہ اپنی حد سے نکل جاتی ہے۔ ایک حد بنائی ہے میں نے بھی اپنی زندگی میں، وہ حد میری اپنی بنائی گئی ہے۔ اس حد سے میں نے کبھی اپنے ماں باپ کے سر کو نہیں جھکایا۔ میں نے ہمیشہ اپنے اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کو مانا ہے، مگر تم میرے رب کے بنائے ہوئے احکامات کو جھٹلا رہے ہو۔ تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو جو انسانیت پر ظلم کرتے ہیں۔ تم لوگ انسانیت کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے کہ ایک انسان کو انسان سمجھو۔ عنایہ، جس شخص کے بارے میں تم بات کر رہی ہو وہ میرا باپ ہے، جس نے مجھے پالا ہے۔ میں اس کا خون نہیں، اس کے باوجود مجھے سب کچھ دیا ہے۔ میں اپنے باپ کے کسی معاملے میں بولنے کا حق نہیں رکھتا اور نہ تمہیں دیتا ہوں۔ تمہیں تو زندہ گاڑ سکتا ہوں میں، مگر اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ عنایہ اس کی شفقانہ بات پر بہت زیادہ ہرٹ ہو گئی اور فوراً پیچھے مڑی اور زین جو بیڈ پر آرام سے سو رہا تھا اس کی طرف آئی اور اسے اٹھا لیا۔ تم نے آج ثابت کر دیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا کر بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ بابا مجھے بار بار سمجھاتے تھے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے شادی کی جائے۔ میں نے زین کی خاطر سے تم سے شادی کی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا ذہنیت کے مالک ہوں گے۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہوں، کبھی مڑ کر نہیں دیکھوں گی تمہیں۔ سلیمان آگے آیا اور غصے سے عنایہ کا بازو پکڑ لیا، اور اس وقت سلیمان بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ لال ہو چکی تھیں۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ عنایہ کو 3-4 تھپڑ اور لگا دے، مگر اس نے پہلے جو مارا تھا اس کی وجہ سے وہ خود بھی خوش نہیں تھا۔ مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تم؟ ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہاری۔ آج سے تم اسی کمرے میں بند رہو گی، کسی سے ملاقات نہیں ہوگی تمہاری۔ بہت آزادی دی ہے میں نے تمہیں۔ نہیں رہوں گی میں یہاں تمہارے پاس، میں چلی جاؤں گی یہاں سے اپنے بیٹے کو لے کر۔ میں آزاد ہوں اور آزاد پیدا ہوئی ہوں۔ یہاں سے نکل کر میں تمہیں اور تمہارے بابا سائی کو جو سبق سکھاؤں گی وہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ سلیمان نے زید کو عنایہ کے ہاتھ سے کھینچ کر لیا اور اسے زور سے بیڈ پر پھینکا۔ خبردار، جو تم نے ایک لفظ بھی اور کہا، آج کے بعد تم اس کمرے سے نکل کر تو دکھاؤ۔ عزت راز نہیں آتی تمہیں؟ چھوڑ دو میرے بیٹے کو، اس کو بھی خود کی طرح بزدل بناؤ گے۔ بزدل انسان ہو تم، گھن آ رہی ہے مجھے آج یہ سوچ کر کہ تم جیسا انسان مجھے چھوتا تھا۔ میرے وجود سے مجھے گھن آ رہی ہے۔ سلیمان کا عنایہ کی یہ بات سن کر دماغ کام کرنا بند ہو گیا۔ سعدیہ! جی سائی جی! سعدیہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی۔ عنایہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سعدیہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سعدیہ، زین کو لے جاؤ، اسے آج رات تم اپنے پاس سلانا۔ سلیمان نے زین سعدیہ کے ہاتھ میں دیا اور دروازہ لاک کر کے واپس آیا۔ گھن آتی ہے نا تمہیں میرے چھونے سے؟ میں بتاتا ہوں تمہیں آج کہ میں کیا ہوں تمہارا۔ سلیمان اس وقت شدید غصے میں تھا۔ عنایہ بیڈ سے اٹھی اور پاس پڑا لیمپ اٹھا کر کھینچ کے سلیمان کو دے مارا۔ سلیمان کے لیے یہ سب بہت اچانک تھا۔ خبردار، جو مجھے عام عورت سمجھا، میں وہ نہیں جو اپنے وجود پر ظلم کے نشان لے کر بھی مسکراؤں۔ تم ایک درندے ہو، وحشی ہو، ظالم ہو تم۔
کل کو تمہاری بیٹی آنی ہوگی نا، تب پوچھوں گی تم سے، تب کہنا کہ ہمارے اصول ہے، کر دینا اپنی بیٹی کو بھی قربان۔ جو میرے ساتھ کر رہے ہو نا، کل اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ہوتا دیکھو گے خان۔ سلیمان جو اپنی شرٹ اتار چکا تھا، عنایہ کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سلیمان کے کندھے پر لگ گیا تھا، مگر وہ ٹھیک تھا۔ کیسے کہہ سکتی ہو تم اپنی بیٹی کے بارے میں؟ تم ایسا بے حس عورت ہو تم، جو اپنی اولاد کے لیے ایسا سوچتی ہو۔ عنایہ نے سلیمان کے ہاتھ خود سے جھٹکے۔ میں وہ عورت ہوں کہ اگر حق کی خاطر مجھے اپنی اولاد بھی قربان کرنی پڑی تو بالکل نہیں ڈروں گی۔ تم جیسے بہت لوگ دیکھے ہیں میں نے۔ تیمور خان کی بیٹی ہوں میں، مت سمجھنا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں۔ اپنی سگے باپ کی جائیداد کی تنہا مالک ہوں میں۔ تمہیں سلاخوں کے پیچھے لے جانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سلیمان عنایہ کا ایسا روپ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود کبھی غلط نہیں کیا کسی کے ساتھ، سمجھ آئی؟ غلط نہیں کیا، مگر خاموش تو رہے ہو نا۔ بہت طاقت ہے تمہارے پاس، مظلوم نہیں ہو جو ظالم کے ساتھ ہو، اور وہ بھی ظالم ہے۔ عنایہ میرا دماغ خراب مت کرو، میں اتنے عرصے بعد واپس آیا ہوں اور ایسا تم استقبال کر رہی ہو میرا۔ تو اور کیا کروں؟ پھولوں کے ہار لے کر کھڑی ہوتی، کہتی میرے خان آ گئے ہیں اور تمہارے قدموں میں گرتی۔ ایسا ناممکن ہے سلیمان خان۔ سلیمان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر ہنسنے لگ گیا، جو سنا کو زہر سے برا لگا۔ تنگ مت کرو مجھے عنایہ، اور چپ چاپ بیڈ پر آ جاؤ۔ سلیمان بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جو تھپڑ تم نے مجھے مارا ہے نا، تم اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ میں ہرگز تم جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، اپنا کمرہ ہے، جہاں مرضی جا کر سو جاؤ۔ سلیمان اور بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے لیٹ گیا، جب کہ عنایہ کی پوری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ سلیمان عنایہ کے سر پر پیار دے کر اٹھا اور عنایہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خان، اپنے وعدے سے کیوں مکر گئے؟ مجھے اس حویلی میں قید کیوں کر دیا تم نے؟ آخر کو نکلے نا تم وڈیرے ہی۔ عنایہ میری جان، تمہیں حاصل کرنے کے بہت طریقے تھے، مگر جو طریقہ میں نے اپنایا ہے اس سے تم کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ اس حویلی کی خان بیگم ہو تم، جو دل چاہے مرضی کرو۔ ہمارے ہونے والے بچے پر دھیان دو اور اپنے آپ پر بھی۔ ہمارے بیٹے ذہن پر بھی دھیان دو۔ اگر تم اسے توجہ نہیں، تم اسے اگنور کرتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مجھ سے دور جانے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ سلیمان، میں اس قید میں مر جاؤں گی۔ میں قید رہنے کی عادی نہیں۔ لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی ہے اس گھر میں مجھے اپنے پاس رکھ لو تم بے شک، مگر اس حویلی سے نہیں، میرا دم گھٹتا ہے۔ سلیمان نے جھک کر اس کے چہرے کے نزدیک ہو کر جواب دیا، تمہیں خود سے دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے عنایہ۔ میں 2 پل کے لیے تمہیں خود سے جدا نہ کروں۔ یہ حویلی ہماری اولاد کا گھر ہے۔ جتنی جلدی اس حقیقت کو اپنا لو بہتر ہے تمہارے لیے۔ میں کام سے جا رہا ہوں، بی بی جان کو تنگ مت کرنا اور ہمارے دونوں بچوں کا خیال رکھنا۔ سلیمان نے جھک کر عنایہ کے لب چومے اور پھر ساتھ سوئے ہوئے زین کو پیار کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عنایہ روتی ہوئی اسے واپس پکارنے لگی۔ خان، پلیز مت کرو ایسا، تم اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتے۔ نہیں رہنا مجھے یہاں۔ نوکرانی بھاگتے ہوئے آئی اور عنایہ کو تھام لیا۔ بیوی، طبیعت خراب مت کرے اپنی۔ عنایہ کی قسمت اس کے ساتھ جو کھیل کھیل گئی تھی وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عنایہ کو کل ہی معلوم ہوا تھا کہ وہ امید سے ہے۔ سلیمان کو جیسے ہی خبر ملی تھی، اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اب عنایہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سلیمان کے پاس رہنے کے بغیر۔ اس حویلی میں عنایہ پر زندگی تنگ ہو چکی تھی۔ عنایہ اس کمرے کے علاوہ کہیں نہیں جاتی تھی۔ اگر جاتی تو بہت سی ملازمائیں اس کے ساتھ جاتی۔ سلیمان نے اس کا موبائل اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ جب بھی تیمور کی کال آتی تو وہ کچھ نہ کچھ بات کہہ کے بات ٹال دیتا۔ عنایہ بالکل ٹھیک ہے۔ تیمور چکر لگانے کا سوچ رہا تھا، مگر سلیمان نے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ 2 دنوں تک وہ لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تیمور پھر سے رک گیا۔ انسیہ اور تیمور دونوں صبح لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بات کا موضوع ان کی بڑی بیٹی عنایہ تھی، جس سے پچھلے گزرے ہفتے میں ان کی بات نہیں ہو پائی تھی۔ انسیہ، میں کل ہی حیدرآباد جاؤں گا۔ مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا ہے کہ سلیمان کوئی بات چھپا رہا ہے۔ عنایہ جب بھی بات کرتی تھی یہی کہتی تھی کہ سلیمان آئیں گے تو ان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ سلیمان نے اتنی دفعہ یہاں زیارت میں چکر لگایا ہے، مگر عنایہ کو نہیں لایا، اور 1 ہفتے سے وہ بات بھی نہیں کر پا رہی ہے ہم سے۔
تیمور، میں خود بھی آپ سے یہی بات کرنے والی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ چلیے نہ دونوں چلتے ہیں حیدرآباد۔ نہ جانے ہماری بچی کی کیا حالت ہے۔ آپ نے بھی تو اس کی شادی کرنے میں بہت جلدی کر دی۔ تیمور نے انسیہ کے ارد گرد ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ انسیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے۔ پریشان مت ہو میری جان، بالکل ٹھیک ہوگی عنایہ، مجھے یقین ہے۔ ویسے بھی میں نے عنایہ کی شادی جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عنایہ نے زین کی وجہ سے شادی کی ہے۔ کہتی تھی کہ بابا مجھے امید ہے کہ سلیمان بہت اچھا انسان ثابت ہوگا۔ نہ جانے میرے دل میں ایک کھٹکا سا ہے سلیمان کے متعلق۔ چلے ہم حیدرآباد چلیں گے 2 دن تک۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ انابیہ آئی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ اب حورین اور اون کی شادی کر دینی چاہیے۔ نکاح کو بہت عرصہ ہو گیا ہے، ویسے بھی حورین پڑھائی مکمل کر چکی ہے، وہ لوگ رخصتی چاہ رہے ہیں۔ اچھا ہے، میں بات کرتا ہوں جبار سے، عنایہ کو بھی اسی بہانے لے آتے ہیں، تم تیاری کر لو۔ عنایہ اس وقت سعدیہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ عنایہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ زین بار بار روتا تھا اور ماں کے پاس آنے کی ضد کر رہا تھا۔ عنایہ نے مشکل سے زین کو اٹھایا تھا۔ سعدیہ اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس کا دل بہلا رہی تھی۔ سعدیہ، تم اپنی بڑی بہن مانتی ہو تو مجھ پر ایک احسان کر دو، کہیں سے موبائل لا دو مجھے۔ خان بیگم، ہمارے پاس خود موبائل نہیں ہے، آپ تو جانتی ہیں کہ میں خود ونی میں آئی ہوں، مجھے سہولیات نہیں دی جاتی ہیں، کہاں سے موبائل لا کر دوں گی آپ کو؟ بی بی جان کے کمرے میں جاؤ، ان کے پاس موبائل ہوتا ہے، یہ ان کے دوپہر کے سونے کا وقت ہے، جاؤ کسی طریقے سے مجھے موبائل لا دو، میں اپنے گھر والوں سے رابطہ کروں گی، ورنہ میں اس قید خانے میں مر جاؤں گی۔ سعدیہ، بی بی جی میں کوشش کرتی ہوں، اگر نہ لا پائی تو مجھ سے شکایت مت کریے گا، میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں، اگر لا پائی تو ضرور لاؤں گی۔ سعدیہ بی بی جان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بہت مشکلوں سے اس نے ملازمہ کو کمرے سے کسی بہانے سے باہر بھیجا اور بی بی جان کا موبائل جو تکیے کے پاس پڑا تھا، یہ تکیہ سیٹ کرنے کے بہانے اٹھا لائی۔ بی بی جان اس وقت کمرے میں نہیں تھی، واش روم میں تھی۔ اس نے جیسے موبائل اٹھایا فوراً کمرے سے بھاگ گئی۔ عنایہ کے کمرے میں آتے ہی اس نے کمرہ لاک کر دیا اور عنایہ کے ہاتھ میں فون دیا۔ سعدیہ کا خود اس وقت دل بہت زیادہ کانپ رہا تھا۔ عنایہ کے پاس اس وقت 2 راستے تھے، تیمور کو کال کرے یا کسی ایسے انسان کو جو اس کی مدد کے لیے آ جائے۔ اگر عنایہ تیمور کو کال کرتی تو فیملی مشکل میں پڑ سکتی تھی، اور ویسے بھی تیمور کو اگر یہ بات پتہ چلتی وہ بہت بڑی لڑائی ہو جانی تھی۔ عنایہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ عنایہ چاہتی تھی کہ خاموشی سے اس حویلی سے نکل جائے، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے اس کے دماغ میں عمر کا خیال آیا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ عنایہ نے فوراً عمر کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم۔ عمر نے فون اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح بہت شائستہ آواز میں کہا۔ آگے سے عنایہ کی روتی ہوئی آواز عمر کے کانوں سے ٹکرائی اور اس نے فوراً پہچان لیا کہ اس کی بڑی بہن بات کر رہی ہے۔ عمر، میرے بھائی، مجھے یہاں سے بچا لو، مجھے یہاں سے بچا کر لے جاؤ، میں اس حویلی میں قید ہو چکی ہوں، تمہارے دوست سلیمان نے مجھے قید کر لیا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی یہاں پر۔ عمر کو تو پہلے سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہی ہے۔ فوراً اس نے اپنے دماغ پر قابو پاتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا ہے گوہر، مجھے بتائیے، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے، کہاں ہے سلیمان، بات کروائیے میری اس سے۔ اس نے ہمت بھی کیسے کی میری بہن کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ سلیمان کی ماں کے نمبر سے کال کر رہی ہوں، میرا موبائل ان لوگوں نے لے لیا ہے، مجھے کمرے میں بند کر دیا ہے، کچھ کرو، میرے پاس آؤ، مجھے یہاں سے لے کر جاؤ، ورنہ میں یہاں مر جاؤں گی، بہت ظالم ہے یہاں سب لوگ، تم جانتے ہو یہاں انسانوں کو ایسے مارا جاتا ہے جیسے جانور ہو، مجھے یہاں سے بچا کر لے جاؤ۔ پریشان مت ہو گوہر، میں ابھی ہی نکلتا ہوں حیدرآباد کے لیے، آپ پریشان مت ہو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ عمر، تم نے جلدی آنا ہے، میرا یہاں دم گھٹ جائے گا، جلدی پہنچو، حوصلہ کیجیے، جتنا ہو سکے پہلے کیا ہے تھوڑا سا اور کر لیجیے، میں بس پہنچ رہا ہوں، مجھے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، حوصلہ رکھیے گا میری بہن، میں آ رہا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، محافظ ہوں، پہنچوں گا آپ کے پاس۔ عمر نے فوراً ہی فون بند کیا۔ عنایہ روتے ہوئے سعدیہ کے گلے لگ گئی اور سعدیہ نے فوراً ہی موبائل فون اپنے ہاتھ میں لیا اور عنایہ کو سمجھایا کہ اسے بی بی جان کے کمرے میں موبائل چھوڑ کر آنا ہے، ورنہ انہیں ان دونوں پر شک ہو جائے گا۔ سعدیہ کسی طریقے سے بی بی جان کے کمرے میں پہنچی، جو ابھی باہر نہیں آئی تھی، وہ ابھی بھی غسل خانے میں تھی۔ فوراً ہی اس نے موبائل تکیے کے پاس رکھا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ عمر نے فوراً ہی
غصے میں غوری کو بلایا۔ غوری نے آج پہلی مرتبہ عمر کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ سردار حکم کیجیے، بلایا ہے آپ نے مجھے؟ سلیمان کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ اس وقت فوراً۔ اس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے، میری بہن کو اپنی حویلی میں قید کیا ہے۔ اس کو میں نے وارن بھی کیا تھا کہ اپنی حدود میں رہنا۔ اس نے تمام حدیں توڑ دی ہے۔ شاید وہ بھول چکا ہے کہ میں اس کا شہزادہ ہوں، میرا ہر حکم ماننا اس کا فرض بنتا ہے۔ وہ بھول چکا ہے کہ وہ میری دنیا سے تعلق رکھتا ہے، جہاں سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ ابھی بھی میں اس کا شہزادہ ہوں، میرا حکم چلتا ہے اس پر۔ غوری عمر کی بات سن کر بے انتہا پریشان ہو گیا، کیونکہ غوری کو سلیمان بہت زیادہ عزیز تھا۔ غوری نے بہت عرصے اس سے اپنے پاس رکھا تھا سلیمان کو۔ اس کے والدین کی وفات کے بعد غوری فوراً بولا، میرے شہزادے سردار، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ورنہ سلیمان ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو عنایہ بی بی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ان کی شادی تو بہت اچھی جا رہی ہے۔ میری بہن کی کال آئی تھی، مجھے رو کر بلا رہی تھی، مجھے قید میں ہے وہ، نہ جانے کیسے اس نے مجھے کال کی کہ آؤ اور مجھے یہاں سے چھڑا کر لے جاؤ۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ تم جانتے ہو نا کہ میرے نزدیک میری عزت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، میری وہ بہن ہے، اگر کزن ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے عنایہ کو بہن نہیں مانا۔ سلیمان کو میری بہن کو دی گئی ہر تکلیف کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ میں اپنی بہن کا محافظ ہوں، زندہ ہوں۔ ابھی غوری سلیمان کے لیے سخت پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ عمر کی آنکھوں میں اس وقت خون جھلک رہا تھا۔ عمر نے غوری کو حکم دیا کہ ابھی حیدرآباد کے لیے نکلے۔ کرمداد اور غوری دونوں ہی سلیمان کی طرف جانے کے لیے عمر کے ساتھ نکل پڑے۔ عمر نے گھر میں کال کر کے انابیہ کو سب بات بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ جائے اور انسیہ کو سب بتا دے کہ انابیہ کتنی مشکلات میں ہے۔ حورین اور عرش دونوں احلام سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ آج تو آئلہ بھی ہاسٹل سے آئی تھی، اس لیے گھر میں بہت زیادہ رونق جمی ہوئی تھی اور چمکنے اور چہکنے کی بہت ساری آوازیں آ رہی تھیں۔ حور اڑتی ہوئی خبر میرے کان میں پڑی ہے کہ تمہاری شادی کی تاریخ طے ہو رہی ہے 2 ہفتے بعد کی۔ کیا یہ سچ ہے؟ لالا تو انتظار کر رہے ہیں تم ان کے پاس اور تم سے سارے بدلے لے لوں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ کہ وہ مجھ سے بدلہ لیں گے، بلکہ شروع سے ہی وہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ تم میری نند ہو نا، تو زیادہ تنگ مت کرو، مجھے مت ستاؤ۔ اون کی بہن نہیں ہو تم، میرے لیے اس سے پہلے میری دوست ہو۔ حور نے آئلہ کو خوشی سے چہک کر کہا۔ آئلہ تنگ مت کرو حور کو، آج اتنے عرصے بعد تو یہ ہمارے گھر آئی ہے، مجھے تو انتظار ہے جلدی سے حور اس گھر میں آئے، اس کے آنے سے یہاں اور زیادہ رونق ہو جائے گی۔ عمر تو کہتے ہیں کہ حور آئے گی تو دیکھنا ہر وقت تمہارے ساتھ باتیں کرتی رہے گی۔ توبہ کرے بھابھی، آپ کے ساتھ باتیں کیا کرتی رہے گی، کان کھا جائے گی، اپنے کان میں روئی ڈالنی پڑے گی آپ کو۔ عرش پکوڑوں کی پلیٹ سائیڈ پر رکھتی ہوئی بولی۔ ریحانہ جاؤ جلدی سے اون لالا کے کمرے میں چائے دے آؤ، وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ چائے بھجوا دینا، یاد ہی نہیں رہا۔ احلام نے جاتی ہوئی ریحانہ کو روکا اور ٹرے حورین کے ہاتھ میں دے دی۔ حورین نے ناسمجھی سے احلام کو دیکھا۔ جاؤ حور، تم جا کر خود اپنی ہونے والے میاں کو یہ چائے دے کر آؤ، ویسے بھی اس کا تم سے ملنے کا بڑا ہی دل کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ گوہر جب بھی حور آئے تو اس کو ذرا میرے کمرے میں بھیجیے گا، کچھ بات کرنی ہے۔ نہیں نہ بھابھی، میں نہیں جاؤں گی، آپ جانتی ہیں نا وہ غصہ کرتے ہیں۔ تو ہماری چھوٹی سی حور لالا کے غصے سے ڈرتی ہے؟ آئلہ کی بات پر احلام نے آئلہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آئلہ احلام کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ جاؤ بھی حور ڈرتے ہوئے اون کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اون کے پاس جانا شیر کے پاس جانے کے مطراف کے برابر تھا۔ احلام کے ہاتھوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آئلہ نے احلام سے سوال کیا، گوہر آپ میرے ساتھ باہر چلے گی شاپنگ پر؟ عرش بھی ہے، چلتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے ریحانہ، دیکھو باہر گارڈ ہے، یا گوری کو کہو گاڑی نکالے۔
हुरैन चाय ट्रे में रखे ऑन के कमरे में आई। ऑन इस वक्त कोई किताब खोलकर बैठा हुआ था और पढ़ रहा था। हुरैन ने टेबल पर ट्रे रखी और बाहर जाने के लिए जैसे ही कदम उठाए, ऑन ने आवाज़ देकर इसे रोक लिया। रुक जाओ हूर। ऑन ने किताब बंद की और हुरैन को बेड पर बैठने का इशारा किया। हुरैन खामोशी से बेड पर बैठ गई। ऑन ने चाय का कप उठाया और पीने लग गया। हुरैन खामोशी से ऑन की तमाम हरकतें देख रही थी। हूर, अगर कोई तब्दीली करवानी है कमरे में तो मुझे अभी बता दो। शादी के बाद मैं कमरा चेंज नहीं करूँगा। पहले ही बता दो, तुम्हें आने से पहले हर चीज़ तुम्हारे मुताबिक कर दूँगा मैं। हुरैन ने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में पेवस्त करके जवाब दिया। ऑन, आपकी जैसे भी मर्जी है आप कमरा तैयार कर दीजिए। आपका ही कमरा है, आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। ऑन ने चाय का कप टेबल पर रखकर हुरैन का हाथ अपने हाथ में रखा। जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ रहती हो। ज़्यादातर मेरा मिजाज थोड़ा सा सख्त है, मगर मैं क्या करूँ, मुझे शुरू से ऐसा ही सिखाया गया है। तुम जानती हो ना कि उमर भाई तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी तरबियत मुख्तलिफ अंदाज से की गई है, जबकि मेरी तरबियत बहुत अजीब अंदाज में की है। मामा बाबा ने मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं छोटा भी हूँ और बड़ा भी। आप हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं। ठीक है, हम अगर कोई गलत काम करें तो आप हम पर गुस्सा करें, मगर ऐसा नहीं है कि हमारे सही काम पर भी आप गुस्सा करें। ऑन ने हुरैन का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और प्यार से उसके गाल पर एक हाथ फेरा। मेरे बस में नहीं रहता। कभी कभी मेरा मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि शादी के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे साथ सख्ती ना करूँ। तुम मेरी मोहब्बत हो हुरैन। हमारा निकाह बचपन में हुआ था। तुम बात अच्छे तरीके से जानती हो। मैंने हमेशा तुम्हें ही अपनी ज़िंदगी में बीवी के रूप में देखा है। तुम खुश होना हमारी शादी से। तुम्हारे चेहरे पर खुशी वाज़े क्यों नहीं होती, जो होने वाली दुल्हन के चेहरे पर वाज़े होनी चाहिए? ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं शादी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे डांटे ना और गुस्सा ना करें। अच्छी बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए हुरैन, क्योंकि मैं इतना जालिम भी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। देखो, हर इंसान की ज़िंदगी का एक पहलू होता है। मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जिनसे तुम वाकिफ़ नहीं हो। जब हमारी शादी हो जाएगी तुम मुझे जान जाओगी। ऑन, आप मुझे पसंद तो करते हैं ना? ऑन इसकी बात पर हंसने लग गया। ऑन और हूर दोनों का निकाह छोटी उम्र में हो गया था। ऑन से हूर हमेशा ही दूर भागती थी। ऑन मिजाज में जितना सख्त था वो हुरैन के लिए उतना ही ज़्यादा नरम था। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो तुम, मेरी जान हो तुम। क्या कभी तुम्हें लगा कि मैं किसी और में दिलचस्पी ले रहा हूँ? इसके आगे हूर और ऑरेन की शादी कब होती है और आगे इनाया को जब्बार कैसे बचाता है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।